قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اگر خواب میں آ جاتی ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے معبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ معرفت کا اظہار فرمایا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو جو بیان کیا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس بیان کے اندر جو سچے خواب ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچے خواب علوم نبوت کا ایک جز ہیں، علم نبوت باقی ہے، گو نبوت جاری نہیں۔ دوسرے الفاظ میں سچا خواب نبوت کا پر تو ہے، گو خواب دیکھنے والا نبی نہیں، جیسا کہ بعض دوسری روایات میں آیا کہ نیک روش بردباری میانہ روی نبوت کے حصوں میں سے ہے، نبوت نہیں۔ اچھے اور برے خواب، الرؤیا الصالحہ من اللہ، جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، یعنی گویا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہے جو من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی طرف سے جو خواب کا آنا وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں پریشان کر سکے، اور ایک خواب جو ہوتا ہے وہ انسان کے نفس کی طرف سے ہے، مطلب جو روز مرہ معاملات میں انسان پڑھتا ہے اور سارے دن میں جو جو کرتا ہے یا جس چیز کی جستجو میں لگا ہوتا ہے اسی کے متعلق جو نفس کی خیالات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب اس کا سن لیں، الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم ما یجب فلا یحدث به الا من یحب، جب تم میں سے کوئی آدمی بھی خواب دیکھے تو اس کو کسی کو بیان نہ کرے مگر اس آدمی کو جو اس کا خیر خواہ ہو، خیر خواہ کے علاوہ کوئی بھی کسی سے اپنے خواب کی تعبیر بیان نہ کرے۔ وَإِذَا مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اگر برا خواب دیکھے فوراً اس خواب سے، اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ کن الفاظ سے مانگے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، اور اگر عربی میں نہیں آتا تو اردو میں ہی کہہ دیں اے اللہ اس خواب کے، برے خواب کے شر سے مجھے بھی بچا لے اور میرے سارے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، سب کو بچا لے، یہ لازمی طور پہ کہہ دیں۔ اور کروٹ بدل کر الٹی جانب 3 دفعہ تھوکنے کی شکل بھی بنا لیں، اور صدقہ دینے کی بھی نیت کر لیں۔ جب بھی کوئی خواب آئے کسی کو بیان کرنے سے پہلے فوراً یہ 3 کام کر لیں، جو خواب آپ کو پریشان کرے 3 کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس برے خواب کے شر سے بچا لے گا۔ جیسے آگے بھی بیان ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها فلیبصق عن یسارہ 3 ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ۔ ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پر پڑا ہوا ہے، اس کروٹ کو بدل کر دوسری جانب تھو کی 3 دفعہ شکل بنا لے اور پناہ مانگے۔ پناہ کیسے مانگنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دوسرا، بعض دفعہ خواب کے اندر شیطانی تصرف بھی ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں میری زیارت کی حقیقتاً تحقیق ہے، پکی بات ہے، اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت خواب میں نہیں بنا سکتا، خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اور خواب کی اقسام میں نے 3 بیان کر دی۔ کن لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور کن کا جھوٹا ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے، سچ بولتی ہے، اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادی ہے، اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا، حلال مال کا اس خواب پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خواب کس سے بیان کرنا چاہیے؟ فرمایا خواب کو لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا،
اپنے پیارے خیر خواہ کو اور جو آپ کا سے محبت رکھنے والا ہو ان سے لازمی بیان کرے، اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد عموماً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین سے دریافت فرماتے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا۔ حضرت مخبر صادق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ اس حدیث سے اس بات کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ امام مسجد نماز صبح کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوا کرے اور اس کے خواب سن کر تعبیریں بیان کیا کرے، کیونکہ شروع دن میں انسان صحیح دماغ ہوتا ہے، اس کے بعد فکر معاش میں اس کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے موجود دورہ فتن میں، جب کہ عہد نبوت کو 350 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابنائے ملت کی فراست ایمانی دن بدن رو بہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے ائمہ مساجد عنقا کا حکم رکھتے ہیں جو تعبیر اور تعویل رؤیا کے اہل ہوں، البتہ اگر وہ تعبیر خواب کی مسند کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس فن میں بقدر استعداد بصیرت پیدا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ موٹی موٹی بات تھی کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور خواب کی کتنی قسمیں ہیں، سب سے پہلے معبر کون ہیں، برا خواب آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں، ہم سب سے پہلے شروع کریں گے 30واں پارہ سورۃ الناس سے، کہ اگر خواب کے اندر کوئی آدمی سورۃ الناس کو دیکھتا ہے تو اس میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت خواب میں دیکھے کہ سورۃ الناس پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ پاک اس پر روزی فراخ کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الناس پڑھنے آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، سورۃ الناس اگر کوئی مرد خواب میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اس میں اس کی 2 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت اور کشادگی عطا فرمائیں گے، اس کے گھر میں اللہ پاک کی طرف سے رزق متوجہ ہوگا۔ اور اگر خواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کوئی پڑھتا ہے، اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مال اور مراد پائے گا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پڑھتا ہے، سورت نہیں پڑھتا، کوئی ایک آیت پڑھتا ہے، تو اس کی تعویل حرف قاف کے بیان میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ سورۃ الناس کی میں نے بیان کر دی، اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق کی، کہ سورۃ الفلق اگر کوئی خواب میں دیکھے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ سورۃ الفلق پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، تو دلیل ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدی کرنے والوں کی شرارت سے امن میں رہے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا، یعنی گویا کہ 2 فائدے ہو گئے۔ ایک، جادو کا اثر نہیں ہوگا جو خواب میں پڑھتا ہے، تو جو خواب میں پڑھنے والا ہے تو کوشش کرے ہر نماز کے بعد کوشش کر لے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اس کا اہتمام کر لے، ہاں جی، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نظر بد سے بھی بچا رہے گا، جادو کے اثر سے بھی بچا رہے گا، اور جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں، جال بنتے ہیں، حاسدین ہیں، ان کی شرارتوں سے ان سے بھی انسان بچا رہے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، ہاں جی، کہ جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، جو مرد جو عورت سورہ فلق، سورۃ الناس اور سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ اس سے ہر کی چیز کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، یعنی اس کا گویا کہ ہر کام کا ذمہ اللہ خود لے لیں گے۔ اس کا اہتمام کر لیں۔ اگر کسی کو زیادہ حاجات ہیں تو وہ ہر نماز کے بعد اہتمام کر لیں۔ بہرحال تیسری صورت، جو سورہ اخلاص خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے یا دیکھے، مرد ہے عورت، اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ راہ دین میں مخلص ہوگا اور اللہ پاک عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی گویا کہ 2 تعبیرات ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ دین میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے اور عبادت کی توفیق ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
یعنی اس طرح بھی ہے کہ اگر ایک بندہ یا بندی گناہوں کی زندگی گزار رہی ہے اور وہ اللہ سے اپنے کسی گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے یا لگا ہوا ہے اور سورہ اخلاص اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پاک اس کو راہ ہدایت نصیب فرما دیں گے، عبادت کا شوق بھی انشاءاللہ ہوگا، وہ چھوڑے نہ، لگے رہے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک دین اور نیک اعتقاد ہوگا، اللہ اس کے دین کو پاک فرمائیں گے اور اس کا اعتقاد بھی بہترین ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص خواب میں پڑھتا ہوا کوئی اگر مرد یا عورت دیکھے تو یہ صاحب خواب دونوں جہاں کی مراد پائے گا اور اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، دونوں جہانوں کی مراد، دنیا اور آخرت اس کی، اور انشاءاللہ اللہ پاک خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائیں گے سورہ اخلاص اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں پڑھتا ہوئے دیکھے۔ نمبر 3 سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے دشمن سے، اپنے کسی مخالف سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے جو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ان کی نقصان کی نیت کیے بغیر سورۃ اللہب ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، اللہ پاک ان کی شرارت سے بھی اس کو محفوظ رکھیں گے، ان کے ہر داؤ سے یہ بچا رہے گا، ان کے ہر شر سے اللہ اس کو حفاظت نصیب فرمائیں گے۔ اور جو اگر خواب میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوا یا پڑھتی ہوئی اپنے آپ کو دیکھے تو یہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا دلیل ہے کہ مکار اور فریبی ہوگا، یہ بندہ دھوکہ دے گا اور فریب کرے گا اور خدائی عذابوں کے خطرات میں ہوگا، اور یعنی گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی حال اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی جو ہے نا کوشش کر لیں کہ جس کو یہ خواب آیا ہے تو فوراً 3 کام جو بتلائے ہیں، ہاں جی، خواب کے شر سے بچنے کے لیے فوراً اللہ پاک سے اس خواب کے شر سے اپنے اور اپنے رشتہ داروں سب کی پناہ مانگے، اللہ پاک سے پناہ میں آ جائے اور تھوکنے کی شکل بنائے اور صدقہ کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب کے شر سے اللہ بچا لیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد دیکھے خواب میں کہ سورۃ اللہب پڑھتا ہے تو یہ اس کی عورت بدکار ہوگی، یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ بدکار ہوگی، مطلب اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، زنا والا معاملہ اس سے ہوگا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے خواب میں سورۃ اللہب پڑھتا ہے تو یہ ایک جماعت اس کی بدی میں کوشش کرے گی، یعنی ایک کافی سارے لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے، اس سے حسد کریں گے، اس کی برائی میں لگیں گے، یہ اشارہ ہوگا سورۃ اللہب اگر کوئی بندہ خواب میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے۔ آگے والی صورت ہے سورۃ النصر۔ کوئی آدمی دیکھے خواب میں، مرد ہے یا عورت، سورۃ النصر پڑھتا ہے، حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا خواب میں سورۃ النصر کا پڑھنا دلیل ہے کہ حق کی راہ میں یہ متوکل ہوگا، یعنی حق کی راہ بھی اس کو ملے گی اور اللہ پر توکل کرنے والا بھی یہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ خواب بھی بڑا اچھا ہے، اللہ پاک ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اور آگے والی صورت ہے سورۃ الکافرون۔ کوئی مرد کوئی عورت خواب میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مرد عورت خواب میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بدعت کی راہ پر چلے گا اور دنیا پر مغرور ہوگا، یعنی یہ بدعت والے راستے پہ، یعنی گویا کہ کوئی آدمی اگر خواب میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، جس راستے پہ وہ چل رہا ہے گویا کہ وہ بدعت کا راستہ ہے، اس سے وہ توبہ کرے اور دنیا پر وہ مغرور ہوگا، یعنی اس کے پاس دنیا آئے گی اور یہ اس پہ غرور کرے گا، تکبر کرے گا۔ ہاں، اس سے اللہ پاک اس خواب کے شر سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد عورت خواب میں سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، اگر غم میں مبتلا ہے تو خوشی پائے گا، غم میں مبتلا ہے خوشی پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی موت قریب ہے جو سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، کیونکہ جب یہ سورہ شریف نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی آخری عمر تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورۃ الکافرون کی خواب میں پڑھنے کی تعبیرات تھی۔ سورۃ الکوثر کوئی مرد کوئی عورت اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس سے کیا مراد ہے،
اس کو کیا ملے گا، یہ اس سے کیا چھینا جائے گا، کیا پائے گا، کیا کھوئے گا، یہ بیان کریں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے دلیل ہے مال اور نعمت پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں سے بخشش پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت سی خیرات، بہت سی بھلائیاں یہ کرے گا، بہت زیادہ صدقہ کرے گا، یعنی گویا کہ یہ اس کے پاس مال آئے گا، دولت آئے گی، اور یہ اللہ کی مخلوقات میں اس کو تقسیم کرنے والا بنے گا۔ سورۃ الکوثر ماشاءاللہ اس کا خواب میں پڑھنا یہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ الماعون پڑھتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ والی صورت، اور یہ صورت کا اور ماشاءاللہ بڑے فائدے ہیں، اور اس کے اور فائدے یہ بھی ہیں کہ سورۃ الماعون جس جگہ بھیڑیں آ جائیں یا جانور اکٹھے ہو جائیں، مچھر ہوں یا کوئی بھی نقصان دینے والے جو ہے حشرات اکٹھے ہو جائیں، تو یہ صورت 3 دفعہ آواز سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ العزیز یعنی بھیڑیں ہیں، ان کے چھتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس گھر سے نکل جائیں گے، سورۃ الماعون کا۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں اپنے آپ کو سورۃ الماعون پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے سورۃ الماعون پڑھتا ہے دلیل ہے کہ نماز پڑھا کرے گا، یعنی گویا کہ یہ نمازی بننے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بندی نمازی بنے گی، اللہ اس کو نمازی بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد عورت خواب میں سورۃ الماعون پڑھتے ہوئے دیکھے، یہ اس کو بددین کی صحبت سے بچنا چاہیے، یعنی گویا کہ یہ بے دین لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسے یعنی اس صحبت کو چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مرد عورت خواب کے اندر سورۃ الماعون پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ تو یہ مختلف تعبیرات ہیں اور اس کی مختلف نوعیتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیرات ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جیسے سورہ کوثر تھی، سورہ کوثر کے ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدے تھے۔ سورہ کوثر اگر کسی کا جو خامد ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، سورہ کوثر 41 دفعہ پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو روزانہ پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی بات ماننے لگ جائے گا۔ اگر بیوی ہے وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کا کہا نہیں مانتی، تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی کو سورہ کوثر 41 دفعہ پڑھ کے جو ہے پلائے، انشاءاللہ وہ ماننے لگے گی۔ اگر اسے کسی قسم کی جسم میں خون میں الرجی ہے تو سورہ کوثر 41 دفعہ پڑھ کے خود پی لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر اگر 41 دفعہ جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پر دم کر دے، اللہ پاک ان پیسوں میں برکت بھی فرمائیں گے اور حفاظت بھی فرمائیں گے۔ سورہ کوثر اگر پکے ہوئے کھانے پر، کوئی پکا ہوا کھانا ہے 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ وہ کافی اور وافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس میں کھانے میں جیسے دعوتوں میں ہوتا ہے شرمندگی نہیں ہوگی، اللہ اس کو پورا فرما دیں گے، اور اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اور آگے ہم بیان کرتے ہیں سورہ قریش۔ جو مرد عورت خواب کے اندر سورہ قریش پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، دلیل ہے کہ خوف اور دہشت سے امن ہوگا، ہاں یعنی خوف اور دہشت سے امن میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسے شخص سے صحبت رکھے گا جو اس کو راہ دین میں رسوا کرے گا۔ ہاں مطلب جو سورہ قریش پڑھتا ہے وہ ایسے شخص سے دوستی رکھتا ہے جو اس کو راہ دین میں رسوا کرے گا، لہٰذا اسے بچنا چاہیے، اپنے آس پڑوس میں دھیان توجہ رکھنی چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا خلقت کے ساتھ احسان کرے گا، یعنی مخلوق کے ساتھ نیکی والا، اچھائی والا معاملہ کرے گا۔ اور خواب کے اندر سورۃ الفیل کا پڑھنا، یہ سورہ قریش کی بھی ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ جو فرض نماز کے بعد اس کو ہر فرض نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی کسی قسم کی جو روزی کی تنگی ہے اللہ پاک وہ روزی کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اگر اس کی دکان پہ گاہکی نہیں ہے تو انشاءاللہ گاہک بھی متوجہ ہو جائیں گے، یعنی اس کی دکانداری چل پڑے گی اگر وہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام رکھے۔
نماز کا تو دیکھیں کسی بھی وظیفے کا اثر آپ نے لینا ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. نماز چھوڑ کر وظائف کا اثر لینا یہ بے وقوفی اور خیال ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے نماز کے ساتھ ساتھ اگر آپ اعمال کریں گے گویا کہ اس کے اندر پاور آ جاتی ہے، اعمال میں پاور آ جاتی ہے. خواب کے اندر سورہ فیل پڑھتے ہوئے دیکھیں. اگر کوئی مرد کوئی عورت ہے خواب میں سورۃ الفیل پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، دلیل ہے باتیں بہت کرے گا اور لوگوں کے سامنے روشناس ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مشہور کریں گے، لوگوں کے سامنے یہ مشہور ہوگا. یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تعبیر بیان کی. اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تعبیر فرماتے ہیں کہ جو سورۃ الفیل پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو دشمن پر فتح پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو سورہ فیل پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اس کے ہاتھ سے فتح ہوگی اور دشمن پر قابو پائے گا. یہ تعبیرات بیان ہو رہی ہیں. قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کو خواب میں آنے کی کیا تعبیرات ہیں، تو ہم نے 30ویں پارے سے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر آگے انشاءاللہ اس کا بیان جاری ہے. خواب کے اندر سورۃ الہمازہ ویل لکل ہمازۃ لمزہ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے سورۃ الہمازہ پڑھتا ہے، دلیل ہے باتیں بہت کرے گا اور لوگوں کے سامنے روشناس ہوگا. یہ اس کی بھی وہی تعبیر ہے جو سورۃ الفیل کی ہے. اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا مال پر حریص ہوگا، انجام کا اندیشہ نہ کرے گا. مطلب مال کے حرص کے اندر بہت آگے جائے گا اور بہت زیادہ مال کی کوشش میں لگا رہے گا اور انجام کا یہ خوف فکر نہیں کرے گا. ایسا بندہ جو خواب میں ہمازہ پڑھتا ہے. اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا راہ خدا میں مال خرچ کرے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرے گا. تو لہذا یہ سورۃ الہمازہ کی خواب میں پڑھنے کی تعبیرات تھی. اور سورۃ العصر اگر کوئی مرد عورت خواب میں سورۃ العصر پڑھتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی یہ بھی تعبیرات ہیں کہ جس کو بچے کو یا بڑے کو نظر لگ جائے 11 دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ اول آخر درود شریف اور 11 دفعہ سورۃ العصر پڑھ کے اس بچے پہ یا بڑے پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا، نظر بد ٹھیک ہو جائے گی. یہ پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ پھر بھی نظر بد ختم ہو جائے گی. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں کوئی دیکھے سورۃ العصر پڑھتا ہے، دلیل ہے سب کاموں میں صابر اور قانع ہوگا، یعنی صبر کرنے والا ہوگا، قناعت کرنے والا ہوگا، تھوڑے پہ شکر کرنے والا یہ بنے گا. اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو سورۃ العصر کو اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھے اس کے مال کو نقصان اور ضرر پہنچے گا، اللہ حفاظت فرمائے. اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو تجارت سے فائدہ ہوگا. یعنی یہ مختلف خواب ہیں اور اس کی مختلف تعبیرات ہیں. برا خواب محسوس ہو، اس خواب کی تعبیر اگر آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو وہ خواب کی تعبیر بری محسوس ہو رہی ہے، اچھی بھی بیان ہو رہی ہے، بری بھی محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں. اور سورۃ تکاثر جو مرد جو عورت خواب کے اندر سورۃ التکاثر پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، دلیل ہے کہ تمام نیک لوگوں کی زیارت کرے گا، یعنی نیک لوگوں کی زیارتیں کرے گا ماشاءاللہ. اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی صحبت جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوگی. اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے دستبردار ہوگا، دنیا سے دستبردار ہوگا، یعنی دنیاوی معاملات سے، یعنی یہ موت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ یعنی جلدی مرنے والا ہے اور دنیا کے معاملات میں دستبردار ہوگا، اس سے دنیا جاتی رہے گی. سورۃ القاریہ خواب میں کوئی مرد یا عورت پڑھتے ہوئے دیکھے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے سورۃ القاریہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال سے ترازو باری ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا خواب ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا نیک کام میں کوشش کرے گا. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی عزت اور توقیر کرے گا، اور جو لوگوں کی عزت کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو چیز یہ دیتا ہے اللہ وہ چیز اس کو واپس کرتے ہیں. مطلب عزت ہوگی تو اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے خیر متوجہ ہوں گی.
اور سورۃ العادیات جو بندہ خواب میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ خواب میں سورۃ العادیات پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے اہل اس کی محبت رکھیں گے، یعنی ان کے گھر والے اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاد کرے گا اور فتح پائے گا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور جس مقصد کے لیے جائے گا اللہ پاک فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال کوئی مرد عورت خواب میں اپنے آپ کو پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو کسی سے کام پڑے گا اور عدل و انصاف کرے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی ایک قوم کو ہلاک کرے گا جو بندہ خواب میں سورۃ الزلزال پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے۔ سورۃ البینہ، ایک پاؤ پارا ہو گیا ماشاءاللہ، ایک پاؤ پارے کی اب تک تعبیرات بیان ہوئی کہ یہ سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو آدمی جو مرد عورت اپنے آپ کو سورۃ البینہ پڑھتا ہوا دیکھے، یہ دیکھے دلیل ہے کہ دنیا سے توبہ کر کے رخصت ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں کو خیر اور بھلائی کے راستے پر چلائے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی تعویل خیر اور بھلائی پر ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کی تعویل خیر و صلاح پر ہدایت کرتا ہے، یہ نکالی جائے گی۔ تو سورۃ البینہ، اور بہرحال اما پارہ ہمارا چل رہا ہے اور اس میں سورۃ القدر ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ خواب میں کوئی مرد عورت دیکھے کہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پڑھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا خواب میں سورۃ القدر کا پڑھنا یہ دلیل ہے کہ دنیا سے شب قدر کا ثواب پا کر رخصت ہوگا، یعنی اس کو اللہ پاک شب قدر ضرور نصیب فرمائیں گے۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور مرادیں پوری ہوں گی، اللہ اکبر، یعنی عافیت کے ساتھ لمبی زندگی پائے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی عزت اور مرتبہ بلند ہوگا، اللہ پاک اس کی عزتوں میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور سورۃ القدر جو وضو کے بعد پڑھ لے، وضو کیا، وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھ لے تو اس کی آنکھوں کی بینائی اگر کم ہو گئی ہے اللہ اس کو لٹا دیں گے، اور اگر بالکل ٹھیک ہے، پڑھتا ہے یہ پڑھتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک رہے گی۔ اگر کوئی اس کو کوشش کر لے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لے یہ صورت پڑھ کے، انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی جتنی بھی کمی ہے اللہ اس کو دور فرما دیں گے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ یہ لازمی طور پہ اپنے دوستوں کو بھی لازمی بتائیں۔ بہرحال جو مرد عورت خواب کے اندر سورۃ العلق پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اگر دیکھے خواب میں سورۃ العلق پڑھ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو علم اور قرآن عنایت فرمائیں گے، قرآن پڑھنا نصیب فرمائیں گے، اللہ دینی علم نفس سے نوازیں گے اور قرآنی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے تلاوت کرنے والا بنے گا۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عالم اور فصیح ہوگا، اللہ اس کو عالم بنائیں گے، اس کو عالم بنائیں گے یا اس کی اولاد میں سے عالم بنائیں گے یا اس کی اولاد میں سے عالم بنائیں گے، اللہ عالم بنائیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ متواضع، عاجزی اور نیک خصلت کرنے والا ہوگا، مطلب عاجزی کرنے والا ہوگا اور اچھی عادت والا بنے گا، اچھے اخلاق والا بنے گا۔ اور سورۃ التین جو مرد عورت خواب میں دیکھے کہ سورۃ التین پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ نیک خصلت ہوگا، نیک کردار ہوگا اور خوبصورت ہوگا، یعنی اللہ اس کو ظاہری خوبصورتی نصیب فرمائیں گے، چہرے کی خوبصورتی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بارے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بارے میں یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو یہ پڑھتا ہے، ہاں جی، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اور ہاتھوں پہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے، کسی بھی کریم پر، کسی بھی لوشن پر دم کر لیا جائے، یہ پوری سورہ کر لی جائے، یا وہ ایک آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جس میں اللہ پاک نے انسان کے خوبصورت ہونے کو بیان فرمایا، یہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ظاہری خوبصورتی بھی نصیب فرمائیں گے اور باطنی خوبصورتی بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو خواب میں دیکھے کہ سورۃ 3 پڑھتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ والی سورت پڑھتا ہے تو بھلائی اور نفع پائے گا،
حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا سختی سے نجات پائے گا، سختی سے نجات ملے گی۔ اور آگے والی سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اس کے بارے میں سن لیں کہ جس کا چھوٹا بچہ ہے وہ بولتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے اسے سبق یاد نہیں ہوتا، زبان اس کی اٹکتی ہے، تو وہ الم نشرح لک صدرک اس کے ماں باپ پڑھ کے اس کے منہ میں پھونک دیں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یا کسی بھی وقت، ہاں جی، اس کے پڑھ کے اس کے بچے کے منہ میں پھونک دیں، یا جو چیز وہ کھاتا ہے اس کو 1 دفعہ پڑھ کے دم کر کے دے دیں، انشاءاللہ تعالی اس کی زبان کی لکنت انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور زبان کی لکنت کو صحیح کرنے کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کو ٹھیک فرمایا تھا۔ تو لہذا زبان کی لکنت ہو، ذہن کی کمزوری ہو، سینہ بند ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات یاد نہیں رہتی، ہاں جی، جو بھی لیکچر ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس کے لیے یہ ہے الم نشرح لک صدرک، ہر نماز کے بعد بندہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے حافظے کے لیے، اپنے سینے کی، ہاں جی، کشادہ ہونے کے لیے، سینے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے سورہ الم نشرح پڑھتا ہے، دلیل ہے اس کی مشکل آسان ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بند دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا دونوں جہان کی نعمت پائے گا، دنیا میں بھی نعمتوں سے انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی کو بھریں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ پے در پہ نعمتوں کا حاصل کرنے والا بنے گا۔ اور سورۃ الضحیٰ جو بندی خواب میں پڑھتا ہے، اس کی کیا تعبیرات ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہے، یہ پڑھتی ہے، دلیل ہے کہ سائلوں کو کچھ دے گا، مطلب فقیر لوگ جو آ کے کہیں گے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ان کو کچھ دے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غریبوں سے پیار کرے گا، غریبوں سے محبت کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ اس کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس کو دینے والا بھی بنائے گا۔ یعنی یہ اس بات کی، یعنی حالات اچھے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ سائلوں سے ایک بات یاد آ گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مولانا یہ بتائیں کہ کوئی بھی فقیر آ کے کہتا رہتا ہے جی اللہ کے نام پہ دے دو، حالانکہ وہ ٹھیک ہے، ہٹا کٹا ہے، صحیح ہے، کیا اس کو دینا چاہیے، اس پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیا اس کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں، کراچی میں تھے، تو ایک موقع پہ، یہ تقریباً کوئی 40-50 سال کی پہلے کی بات ہے، میں نے بڑوں سے سنی، تو جا رہے تھے تو وہ اشارہ جو سڑک پہ لگا ہوتا ہے وہ جلا، وہ رک گئے، تو اتنے میں کسی نے کہا بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو مفتی شفیع عثمانی صاحب جو گاڑی چلا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب یہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے 1000 روپے کا نوٹ اس وقت نکال کے دے دیا۔ جب 1000 روپے کا نوٹ نکال کے دیا تو مفتی تقی عثمان صاحب نے پوچھا فوراً کہ ابا جان کیا یہ فقیر اس کا مستحق ہے؟ تو مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ بھی سن لیں، اور یہی ساری باتوں کا فقیر کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بڑا خوب جواب دیا کہ اے تقی یہ بتا کہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم اس کے مستحق ہیں؟ اللہ کے نام پہ کوئی آ رہا ہے، آپ کی توفیق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو اسے نہ جھڑکیں، اس کو نہ دھتکاریں، اس کو نہ ڈانٹیں، بہتر اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس فقیر کو کام والا بنا دیں کہ اس کے مانگنے کی وہ چیز ہی ختم ہو جائے، ہاں جی، مانگنے کی وہ چیز ہی ختم ہو جائے۔ آج جیسے لوگوں نے جو ہے لنگر کھانے کھولے ہوئے ہیں اور مفت چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، رضائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، سارے کوئی اس بات پہ اگر کہ روزگار، یعنی ایسی جگہ جہاں ان کو روزگار سکھایا جائے، ایسی جگہ جہاں روزگار والے وہ بنے، ہاں جی، محنت کرنے والے وہ بنے، ایسی کوئی ترتیب، ایسا کوئی نہ لیا جائے، ہاں جی، اگر یہ کوئی میری بات سن رہا ہے، اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دیتا ہے تو کوشش کر کے، جس طرح ہم صدقہ خیرات کے حوالے سے کوشش کر کے ان کو ہم کھلاتے ہیں، کھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اگر ہم کسی ہنر کا ذریعہ بن جائیں، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، وہ جو ہے مزدوری کرنے والا بن جائے، حلال کمانے والا بن جائے، تو ماشاءاللہ یہ ہمیں اس سے بھی بڑا صدقہ جاری ہے۔
بہرحال سورۃ اللیل، جو خواب میں اپنے آپ کو سورۃ اللیل پڑھتے ہوئے دیکھے، مرد ہے یا عورت، اس کی تعبیر انشاءاللہ بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا خواب میں دیکھے سورۃ اللیل پڑھتا ہے، دلیل ہے مال کی زکوٰۃ دے گا، سائلوں کو نہ جھڑکے گا، مطلب ان کی مدد کرے گا، زکوٰۃ دے گا تو گویا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا، اللہ اس کی زندگی کے اندر دینداری نصیب فرمائیں گے۔ اور سورۃ اللیل، جس کے بالوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، بالوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، جو تیل آپ استعمال کر رہی ہیں جو گھر میں آسانی سے میسر ہے، سارے تیلوں کا سردار تو زیتون کا تیل ہے، اس کے بعد سارے کے سب دوسرے نمبر پہ ناریل کا تیل ہے، اس کے بعد اور بھی تیل ہیں جتنے بھی ہیں، سرسوں کا تیل ہے، سارے جو آپ کے گھر آسانی سے میسر ہو اس کو دم کر لیں۔ کیسے؟ سورۃ اللیل اس کو 11 دفعہ 21 دفعہ یا 41 دفعہ پڑھ کر تیل پہ دم کر لیں اور اس کو لگائیں۔ جو آپ کے بالوں کا مسئلہ ہوگا اللہ اس کو ضرور حل فرما دیں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور حل فرما دیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم 30ویں پارے کی تعبیرات بیان کر رہے ہیں۔ آج سورۃ الشمس پہ ہم پہنچے ہیں کہ سورۃ الشمس ایک آدمی خواب میں پڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا خواب میں دیکھے کہ سورۃ الشمس پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی فاسد کام ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے امن میں رہے گا۔ آگے والی صورت ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، کوئی آدمی خواب میں سورۃ البلد پڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، دلیل ہے کہ صدقہ دینا اس پر واجب ہوگا اور پسند ہوگا، صدقہ وہ لازمی دے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ احسان کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا دلیل ہے کہ آفات اور بلاؤں سے امن میں رہے گا۔ سورۃ البلد اگر کوئی بندہ خواب میں پڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے، اور اگر سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ والی صورت اپنے آپ کو خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے تو اگر دیکھیں دلیل ہے کہ نیک کاموں میں مشغول ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حج اسلام ادا کرے گا، اللہ اس کو حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول کر لے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول کر لے، ہم سب کو اللہ پاک حج بیت اللہ کے لیے قبول کر لے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد لازمی طور پہ ایک دفعہ یہ دعا مانگا کریں، اللہم ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہم ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ اور ظہر کے بعد جو بندہ سورۃ الفتح پڑھے گا اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اسے ضرور حج کروائیں گے۔ اور جو سورۃ فتح کی آخری آیت ہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہاں قریبا تک یہ والی آیتیں جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ہمارے استاد محترم بتاتے تھے کہ اذان کے بعد جو مرد یا عورت تلبیہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اللہ بغیر اسباب کے انشاءاللہ حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ کوئی سبب نہیں ہوگا، اللہ پاک خود سبب بن کے اللہ اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 1 روپیہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو ضرور حج اور عمرہ کروائیں گے۔ بہرحال اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفجر، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ جو مرد عورت خواب میں دیکھے کہ سورۃ الغاشیہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ قیامت کے خوف سے ڈرے گا اور توبہ کرے گا اور اس کی دہشت سے امن اور امان میں رہے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو اللہ جل شانہ امن امان عطا فرمائیں گے، امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا حق تعالی شانہ کی رضا میں ثابت قدم ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی عزت اور مرتبہ بلند ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑے اچھا خواب ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ، حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، دلیل ہے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ بہت پڑھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا حق تعالی شانہ کا ذکر اس کی زبان سے جاری رہے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا مشکل کام
اس پر آسان ہوگا۔ کوئی بھی مشکل آئی ہوئی ہے تو اللہ پاک آسانی فرما دیں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں کوئی دیکھے سورۃ طارق پڑھتا ہے، دلیل ہے اس کے فرزند، اس کا بیٹا صالح پیدا ہوگا، یعنی نیک بیٹا اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے ہاں خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا، اللہ اکبر، خوبصورت بھی اور نیک بھی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرزند کے باعث با اقبال اور خوش ہوگا، مطلب خوبصورت بھی ہوگا، یعنی جو بندہ یا بندی خواب میں دیکھے کہ سورۃ طارق پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، ایک تو اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے، دوسرا وہ بچہ کیا ہوگا، نیک ہوگا، تیسرا وہ بچہ خوبصورت بھی ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کروائے گا، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کے نصیبوں کو چار چاند لگائیں گے، خوشحالی نصیب فرمائیں گے۔ ایسا مبارک بچہ ہوگا۔ اللہ پاک جن سب سے، یعنی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جن ہمارے بہن بھائیوں پہ اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے، اولاد نرینہ نصیب فرمائے، اور اولاد نرینہ کے لیے روزانہ 300 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ جو پڑھتا ہے یا پڑھتی رہے گی انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائیں گے، بیٹا نہیں، بیٹے استغفر اللہ کی یہ برکت ہے۔ اور رب حب لی من الصالحین، اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے، اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی بہترین دعا ہے، ہاں جی۔ اور جو یہ چاہتا ہے اب میری اولاد نیک ہو جائے، میری بیوی نیک ہو جائے، تو وہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پورے گھرانے کو نیک نصیب فرمائیں گے، نیکی کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ خواب میں سورۃ البروج پڑھنا، اگر دیکھیں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البروج پڑھتا ہے، دلیل ہے دنیا میں غم اٹھائے گا اور اس کی عاقبت اچھی ہوگی، دنیا میں تو پریشانی ہوگی لیکن آخرت اللہ پاک اچھی فرما دیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا آخرت میں بلند درجات حاصل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا سب طرح کے غموں سے نجات پائے گا۔ اور اگر خواب میں سورۃ الانشقاق اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا قیامت میں شمار اور حساب ایمان تصدیق کے ساتھ اس پر نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی نسل بہت ہوگی، یعنی اللہ پاک اس کی خوب اولاد پیدا فرمائیں گے اور اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی یعنی خواب کے اندر سورۃ الانشقاق پڑھتا ہوا دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے۔ سورۃ المطففین، جو آدمی مرد عورت اپنے آپ کو خواب میں سورۃ المطففین پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ناپ اور پیمانہ درست رکھے گا، یعنی درست تولنے والا یہ بنے گا، مطلب ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سچائی کی تلاش کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا سب کے ساتھ انصاف کرنے والا بنے گا۔ اور سورۃ الانفطار خواب میں پڑھنا، حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سورۃ الانفطار پڑھتا ہے دلیل ہے کہ خوف خدا رکھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے خواب میں سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت یہ والی صورت پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کی رغبت دنیا کے مال کی طرف ہوگی، مطلب دنیا کی طرف یہ راغب ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا بادشاہوں کے نزدیک معزز اور محترم ہوگا۔ سورۃ التکویر، جو بندہ خواب میں اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت یہ والی صورت، خواب میں اگر سورۃ التکویر پڑھتے ہوئے دیکھے دلیل ہے درد چشم سے بے خوف رہے گا، یعنی اس کی آنکھ کبھی خراب نہیں ہوگی، نہیں دکھے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا مشرق کی طرف بہت سفر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ڈر والی چیزوں سے امن میں رہے گا جو سورۃ تکویر پڑھتا ہے۔ دیکھیں خواب میں اگر یہ کر رہا ہے، اگر ہم ان صورتوں کو، یہ جو میں ان کی تعبیرات بیان کر رہا ہوں، ان صورتوں کو اگر ہم نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جیسے حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ ڈر والی چیزوں سے امن ہوگا۔ سورۃ العبس، خواب میں سورۃ العبس کا پڑھنا، خواب میں سورۃ العبس کا پڑھنا یہ ہے کہ دلیل ہے کہ لوگوں پر ترش روئی کرے گا، یعنی لوگوں پر غصہ ہوگا، تیوری چڑھائے گا، ان سے غصے سے وہ بات کرے گا۔
اور اگر کوئی بھی برا خواب آئے تو آپ کو بتایا 3 چیزیں ہیں، اس خواب سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی اللہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور جو ہے نا جی صدقہ بھی دے دیں، اور کروٹ بدل کر 3 دفعہ تھو کی شکل بھی بنا لیں۔ اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے روزے رکھے گا، اور سورۃ النازعات جو آدمی خواب میں پڑھتا ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دلیل ہے وہ جان کنی کے وقت موت سے نہ ڈرے گا، یعنی جب اس کے موت کا وقت قریب ہوگا تو وہ ڈرے گا نہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرے گا، عذاب سے امن میں رہے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا دل مکر اور حیلے اور خیانت سے پاک ہوگا جی۔ اور سورۃ النبا یعنی عامہ پارے کی 30ویں پارے کی آخری صورت کی تعبیر بیان ہونے لگی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سورۃ النبا پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ خدا کا خوف اور متوکل ہوگا، یعنی اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوگا اور اللہ پر توکل کرنے والا بنے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا کام کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا بہت بڑا کام جو رکا ہوا ہے اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے، بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ یہ عامہ پارے کی صورتوں کی تعبیرات تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پاروں اور اگلے صورتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔